عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری سے 70 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، یوسف ذو نواز اس کا نام تھا۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں نے جادوگر رکھے ہوتے تھے اور جادو کے طور پر جادو کی طاقت سے اگلوں کو اپنے ماتحت کیا کرتے تھے۔ یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کسی نوجوان لڑکے کو میرے پاس بھجواؤ تاکہ میں اس کو سکھاؤں اور تمہارے بعد میں کام آ سکے۔ ایک جوان لڑکا منتخب ہوا، انتہائی قابل قسم کا، وہ آنا جانا شروع ہو گیا، یہ روز آتا تھا۔ اب یہ نوجوان جب گھر سے نکلتا تو راستے میں ایک راہب بھی بیٹھتا تھا۔ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے وہ علماء جو اپنے دین کو بچانے کے لیے بازار سے، شہروں سے دور جنگلات میں چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہودی ظلم کرتے تھے، طرح طرح کے ظالم بادشاہ آئے اور دین پر چلنے والوں پر مظالم ڈھاتے تھے۔ تو یہ جو چند لوگ تھے جن کو اپنے دین کی فکر تھی، دین کو بچانے کے لیے یہ سائڈ پر ہو گئے، ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ اب یہ لڑکا آتا، پہلے راہب سے ملتا، اس کی باتیں سنتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ روز کا معمول، جادوگر نے کہا کہ لیٹ کیوں آتے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ ڈانٹتا تھا، یہ خاموش رہتا۔ اس لڑکے نے جا کر راہب سے کہا کہ وہاں وہ ڈانٹتا ہے، تو اس راہب نے کہا جب تمہیں جادوگر ڈانٹے تو کہنا کہ گھر سے لیٹ آیا تھا، اور اگر گھر والے ڈانٹے تو کہنا کہ جادوگر سے لیٹ آیا تھا۔ کہانی چلتی رہی۔ یہ لڑکا راہب کے پاس بیٹھ کر آسمانی دین بھی سیکھتا رہا، جادوگر کے پاس بیٹھ کر اس کا فن بھی سیکھتا رہا۔ اللہ کی شان، ایک دن یہ لڑکا جانے لگا تو دیکھا کہ شیر ہے، اس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس نے وہاں پر آزمایا، اس کو تو نہیں پتا نا کہ راہب سچا یا جادوگر سچا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کہا اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا طریقہ برحق ہے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر جانور کو مارا، جانور مر گیا، جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس بچے نے جا کر یہ بات راہب کو بتلائی کہ واقعتاً آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آج میں نے آزما لیا۔ تو راہب نے کہا کہ اب تو کامل ہو گیا اور تجھے مجھ پر فضیلت دے دی گئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا پتہ کسی کو مت بتانا، میرا راز مت کھولنا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اب یہ لڑکا اللہ کی شان لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو مادر ذات اندھے ہو، ماں کے پیٹ سے جو اندھے آئے، اپاہج، برس کے مرض والے، دیگر بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بات بڑھتے 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 پھیل گئی۔ وہ بادشاہ جو ان کا بڑا تھا، اس کا وزیر اندھا ہو گیا، اس کو کسی نے بتلا دیا یہ لڑکا علاج کرتا ہے۔ وہ بہت سارے تحفے تحائف لے کر آیا اور کہا کہ مجھے آنکھیں دے دو۔ اس بچے نے کہا آنکھیں میں نہیں دیتا، آنکھیں تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کون ہے؟ کہا تو ایمان قبول کر لے، میں اللہ سے دعا کروں گا تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ اس نے وزیر نے کلمہ پڑھا اور ادھر جس نے دعا کی اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ جب آنکھیں اس کی واپس آئیں، وہ دربار کے اندر گیا، بادشاہ حیران، تو کل تو اندھا تھا آج تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے شفا دی۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تمہارا اللہ کون ہے؟ نا وہ تمہارا بھی اللہ ہے، وہ میرا بھی اللہ ہے۔ بادشاہ نے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ نے تشدد کیا، سچ بتا۔ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا، لڑکے کو بلوایا گیا، لڑکے پر تشدد کیا، اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا، راہب کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ توبہ کر لو۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ توبہ کر لو۔ توبہ کس اعتبار سے؟ کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان سے باز آ جاؤ۔ اپنے وزیر کو کہا، وزیر نے کہا نہیں، ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ آرا منگوایا گیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے سینٹر میں سے۔ راہب کو بلایا، چھوڑ دے یہ طریقہ، اس نے کہا نہیں چھوڑتا۔ آرا منگوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ لڑکے کو کہا چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں کروں گا۔ اب کیا کریں جی؟ لڑکے کو آرے سے نہیں چیرا گیا، بلکہ لڑکے کے ساتھ فوج بھجوائی، فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر دین سے مکر گیا چھوڑ دینا ورنہ نیچے گرا کے آ جائے۔ اللہ کی شان،
یہ لڑکا پہاڑ کی چونٹی پر پہنچا, وہاں کھڑے ہو کر کہ خدایا تو جیسے چاہے ان سے مجھے نجات دے دے. ٹھیک ہے, پہاڑ میں زلزلہ آیا, سارے گر گئے, لڑکا بچ گیا. واپس دربار میں السلام علیکم. بادشاہ حیران ہو کہ باقی کہاں گئے؟ کہ گئے. ٹھیک ہے جی. بادشاہ نے مزید فوج روانہ کی اور کہا کہ سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور کشتی کے اندر بٹھا کر اس سے پوچھنا, اگر باز آ گیا تو ٹھیک, نہیں آیا تو اس کو وہاں پر نیچے غرق کر دینا. کشتی کے بیچ میں جا کر ڈوبونے کا وقت آیا, اس نے کہا یا اللہ تو جیسے چاہے ان سے نجات دے دے. کشتی ڈوب گئی, سارے مر گئے, بچہ دوبارہ آ گیا. اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو مر نہیں رہا تو بچہ سمجھ گیا یہ وقت تھا اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرنے کا. اللہ نے لڑکے کی زبان پر جاری کیا, بادشاہ سلامت, اگر مجھے مارنا چاہے تو طریقہ میں بتلاتا ہوں, لیکن بات میری پوری ماننی پڑے گی. وہ کیا کہ سب لوگوں کو جمع کرو. کر لیا جی. اگلا بولو. تیر نکالنا ہے, پیکان کے اندر رکھنا ہے اور پھینکنے سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ رب الغلام, اور یہ کہہ کر فوراً پھینکنا ہے اللہ کے نام سے اور غلام کے رب پر میں تیر مارتا ہوں. سب لوگوں کو جمع کیا. اللہ کی شان, جیسے تیر پھینکا, تیر بچے کی کنپٹی پہ جا کر لگ گیا اور وہ لڑکا یوں کر کے بیٹھ کر وہیں پر مر گیا. لڑکا مر گیا. جتنا بھی مجمع تھا ہزاروں کا, ان سب نے کہا لا الہ الا اللہ. وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اب جب سارے مسلمان ہو گئے تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت, جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا کہ بچہ تو مر گیا لیکن اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اس نے بادشاہ ذو نواس نے سڑک کے دونوں کناروں, ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک خندق کھدوائی, اس کے اندر آگ جلوائی اور تقریباً 12,000 کے لگ بھگ لوگوں کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا. آگ کے اندر زندہ جلا دیا. ایمان چھوڑو ورنہ مار دیے جاؤ گے. اسی کے اندر ایک واقعہ, ایک خاتون تھی مسلمان, آگ میں جاتے ہوئے تھوڑا کترا رہی تھی. اس کی گود کے بچے نے کہا ماں غم نہیں کر, تو حق پر ہے, صبر کر, کود جا. تو صبر کا معاملہ یہاں پر ہوا. اللہ کے نبی نے اس واقعے کو بیان کیا. حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک جگہ نہر کی کھدائی کرتے کرتے ایک لاش ملی. ایک بچہ ہے, یوں کر بیٹھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام نے اس بچے کا ہاتھ اٹھایا. جب ہاتھ اٹھاتے تو خون جاری ہو جاتا, ہاتھ دوبارہ رکھتے تو خون وہیں چپک جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی لاش کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا کہ ان لوگوں نے صبر کیا. اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم کی سورۃ البروج کے اندر قیامت کی صبح تک ان کے صبر کی وجہ سے ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. ان کا تذکرہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ صبر کی وجہ سے ملا. تو ہمیں صبر مانگنا تو نہیں ہے, لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی پریشانی آ جائے تو واویلا نہیں کرنا.